بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ارسلان خان، میرے ساتھ ہیں محمد علی بھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لندن آئے ہوئے ہیں ان دنوں، اور دونوں برادران کی گپ شپ اور پاکستان کے اہم معاملات کے اوپر بات چیت ان کی جاری رہی بہت دنوں سے۔ آج انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، جس میں سب سے پہلا بڑی بریکنگ نیوز انہوں نے یہ دی کہ نواز شریف صاحب اکتوبر میں پاکستان جا رہے ہیں، سرپرائز دیا ہے قوم کو۔ اور دوسری بات یہ دیکھنے میں آئی کہ بڑے میاں صاحب بالکل خاموش رہے، اور تمام میڈیا ٹاک جو تھی وہ شہباز شریف صاحب نے کی، تمام صحافیوں کے سوالوں کے جواب شہباز شریف صاحب نے دیے، اور بڑے میاں صاحب منہ کے اوپر تالا لگا کے خاموش کھڑے رہے۔ کیا ٹیک اوور کر لیا ہے چھوٹے میاں نے بڑے میاں صاحب کو، اور اگلے وزیر اعظم وہی ہوں گے اور پاکستان کی باغ ڈور وہی سنبھال رہے ہیں؟ کیا مطلب تھا بڑے میاں صاحب کی خاموشی کا؟ جی احسان بھائی، پہلی بات تو یہ ہے جو 15 اکتوبر کی جو تاریخ طے کی گئی ہے، یہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں نشین کر لیجئے، یعنی کہ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جناب نون لیگ کے سارے معاملات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب بھی دیکھتے ہیں، اور فی الحال نواز شریف صاحب وہ تماشا دیکھ رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اور اس کا جو خمیازہ اب جو مہنگائیاں ہو رہی ہیں اور جو عوام کے اندر ایک نفرت پائی جا رہی ہے اس وقت آرمی کے لیے بھی، اور باقی تمام یعنی کہ جتنے بھی معاشی معاملات خراب ہوئے ہیں ان کی وجہ سے جتنی بھی عوام کی گالیاں اب اسٹیبلشمنٹ کو پڑ رہی ہیں ہر طرف سے، تو نواز شریف صاحب تو اس کو بڑے آرام سے بیٹھ کے سر انجوائے کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی سر، جو آپ کو یہ بات مجھے نہیں پتا کہ کیوں خاص لگ گئی کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب نے ادھر ترجمانی کر دی نون لیگ کی تو انہوں نے آنسر کویشچن لے لیے یا انہوں نے ان کے جاننے کی تاریخ اناؤنس کر دی۔ اس کی سر دو بیسک وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو شیخ رشید صاحب اور یہ جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے دوسرے دن یہ نون میں سے شین نکال رہے ہوتے تھے، اس لیے شہباز شریف نے بڑھ چڑھ کر خود باتیں کی ہیں تاکہ یہ تاثر دنیا میں جائے کہ ہم ان کے آپس میں تعلقات جناب پہلے کی طرح ہی ہیں، زبردست ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی اگر بات کر دیتا ہے تو دوسرے کی بات وہی ہوتی ہے۔ سیکنڈلی سر یہ ہے کہ آپ خود بھی سیانے بندے ہیں، ابھی اگر نون لیگ کا کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو ان کی آفیشیل ترجمان جو ہیں وہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، تو اگر کوئی سوال ہو یا کوئی معاملہ ہو تو مریم اورنگزیب صاحبہ آ کر اگر میڈیا میں ٹاک کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یا اب مریم نواز کو کوئی پوچھتا نہیں ہے جماعت میں یا حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہے سر، اگر نواز شریف صاحب آئیں گے تو وزیر اعظم کے امیدوار وہی ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب اور کوئی بھی عہدہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے ان تک۔ ویسے پرسنلی اگر آپ پوچھیں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کام کے آدمی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی نسبت وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن سر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ایک جس کو بولتے ہیں بین الاقوامی لیڈر، دنیا جس کو جانتی ہو، ویسا سیاستدان ہمارے پاس سر صرف ایک ہی بچا ہے پاکستان میں، اور اس کا نام نواز شریف ہے جی۔ تو اسی لیے ان کو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا ہوگا، تبھی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ پائے گا جی۔ بہت خوب۔ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنماؤں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، غالباً وہ کچھ جماعت کا اندرونی معاملہ تھا جس کے اوپر وہ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کی بھی اجازت دی کہ وہ سوال جواب کر سکے، اور میڈیا کو انہوں نے دعوت دی، جس میں ہمارے آزاد کشمیر کے بڑے اہم رہنما چودھری یاسین صاحب تھے، وہ بھی دیکھنے میں نظر آئے ادھر۔ امپورٹڈ خبر جس کے اوپر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے آج اعلان کیا جی کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق۔ پچھلی جس حکومت کا وہ حصہ تھے اس نے تو صوبے کے اندر آئین اور قانون کے مطابق 90 ڈے کے اندر الیکشن کوئی نہیں کروائے۔ آج ان کو 90 ڈے کی یاد آ گئی اور قانون کی بالادستی یاد آ گئی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی بیانیہ بنانے جا رہی ہے فیوچر کے اندر پیپلز پارٹی، اور اسی بیانیے کو لے کر وہ الیکشن کے اندر آئیں گے؟
جی سر، یہ جو 90 ڈیز کی بات ہے، یہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ان کو تب جب یہ حکومت میں تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشنز کروا دیے جائیں گے، جو کہ اب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اور اس لیے انہوں نے یہ کانفرنس کی ہے۔ لیکن اس میں آپ ایک بڑی اہم شخصیت کو بھول گئے ہیں کہ ان کے اس اجلاس میں سر اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے، اور وہ وہی موصوف ہیں کہ جن کے مشوروں پر عمران خان صاحب پچھلے تقریباً 6 مہینوں سے عمل پیرا تھے۔ تو اب پھر آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کی کتنی ایک اپنی عقل ہے اور کتنی ایک ان کی جناب سیاسی حکمت ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے، کہ وہ ایسے لوگوں کے مشوروں پر چل کر انہوں نے بڑے بڑے فیصلے لیے، اور اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ لوگ تو زرداری صاحب نے پلانٹ کیے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اندر۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، اس کو بھی آپ نوٹس کر لیں۔ اس کے بعد سر جہاں تک بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی اب جو بیانیہ بنا رہی ہے، تو ان کے پاس اور کچھ بچا بھی نہیں ہے سر۔ آپ آج یہ میری بات لکھ لیجئے گا، کچھ مہینے گزریں گے ایک دو، اور اس کے بعد سر یہ نون لیگ والے بھی یہی بیانیہ چلا رہے ہوں گے کہ ہمیں الیکشنز چاہیے، ہمیں الیکشنز دو، اور یہی بیانیہ یہ آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیانیہ بچا بھی نہیں ہے سر۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں اب کیا بیانیہ لے کر چلیں؟ کیا یہ کہیں گی کہ ہمیں ووٹ دو، ہم مہنگائی ختم کر دیں گے آ کر؟ کیا یہ مہنگائی مارچ نکالیں؟ کیا کریں؟ اور ہو کیا سکتا ہے ان سے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی یہ اس طرح سے تنقید کر ہی نہیں سکتے اب، کیونکہ 16 مہینے تو انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹ لیے ہیں۔ تو اب کیا کہیں، اور کوئی بات ان کے پاس بچی نہیں ہے۔ اور الیکشن جو ہے سر وہ فیبرری میں بھی نہیں ہونے جا رہے، وہ کہیں کو مارچ اپریل مئی تک آپ امید رکھیے گا، وہاں تک کبھی جا کر ہو جائیں۔ اور نون لیگ بھی سر فیبرری کے بعد تو خاص کر کے آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ شور و غل مچائیں گے، اور نواز شریف صاحب بھی آ کر الیکشن کا سارا نعرہ لگائیں گے، ووٹ کو عزت دو، یہ ان کا نعرہ اسی بس اس کی جو پہلے ڈائریکشنز اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ ہوتا تھا نا کہ ہمیں اقتدار مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، وہ اب اس طرح سے ہو جائے گا کہ ووٹ کو عزت دو اور الیکشنز کرواؤ۔ تو یہی مہم لے کر یہ چلیں گے، اور پھر جب ڈیٹ مل جائے گی تو یہ جناب اظہار تشکر بھی کریں گے، مٹھائیاں بھی بانٹیں گے، اور یہی چلے گا جی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے منہ سے جناب الیکشن کی ڈیٹ نکال لی ہے، اور لوگوں کو یہی سب نعرے لگا کر خوش کریں گے۔ باقی آپ کو پتہ ہے ہماری عوام 6 دن پہلے کیا ہوا وہ ان لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، تو 6 مہینے پہلے کتنی مہنگائی تھی وہ ان کو کہاں یاد ہوگی، اور شاید اب ہو بھی اتنی کہ ان کو وہ پچھلی مہنگائی بھول جائے، جس طرح کے عمران خان کے دور میں ان کو مہنگائی کی بہت پریشانی رہتی تھی، لیکن پی ڈی ایم آئی تو یہ بھول گئے کہ عمران خان کے دور میں کیسی کیسی اس ملک پر آفتیں آتی رہی، کیا کیا اس بندے نے نازل کیا اس ملک پر، کتنی غلط پالیسیاں چلتی رہی جن کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن سارا دباؤ سارا وبا جناب پی ڈی ایم پر آ گیا تھا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اب یہ نگران حکومت پر یہ سارا ملبہ گرے گا، اور یہ جماعتیں بھی بڑی پی ٹی آئی کی طرح پارسا بن جائیں گی عوام کی نظروں میں جی۔ تو یہ بیانیہ یہ کنٹینیو کرنے والے ہیں، یہ اسی طرف اشارے ہیں ان کے۔